رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عادت کو، مبارک عادت کو ایسی عبادت بنایا کہ قرآن حکیم میں جب دوسری وحی نازل ہوئی تو اس وحی میں بڑا عجیب حکم نازل ہوا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے اللہ کے نبی جاگ جاگ کے راتوں کو عبادت اور بندگی اتنی کرتے تھے کہ جس کو انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری رات قیام، اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی عظمت، جس کی بنیاد پر جسم مبارک تھک جاتا تھا، پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا، سوج جاتے تھے۔ تب اللہ تعالیٰ نے سورۃ المزمل کی آیات نازل کی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، قم اللیل الا قلیلا۔ کسی نے پنجابی شاعر نے کہا نا کہ عبادت ایج ہی ہوئے، مسلے پہ رات گزرے عبادت ایج ہی ہوئے۔ اس انداز سے عبادت و بندگی کی کہ اللہ کی ذات نے کہا، اے میرے محبوب قم اللیل الا قلیلا، رات کا قیام تھوڑا کر دے، نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ کچھ اس میں کمی کر دیجئے، آدھی رات کر دیجئے، یا اس سے کچھ زیادہ کر دیجئے، یا اس سے کم کر دیجئے، اور ترتیل کے ساتھ قرآن حکیم کی تلاوت کیجئے۔ آپ کتنے خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں ہم کہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت کو رمضان کی راتوں میں زندہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں کو زندہ کر رہے ہیں۔ کم کرنے کا کہا، پھر اللہ تعالیٰ نے رات کو ہمیشہ ترتیب کے لحاظ سے اولیت عطا کی۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر جو میں نے بیان کیا، معراج کا سفر رات کے عالم میں، اور دوسرا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہجرت کا سفر ہے، ہجرت کا سفر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رات کے عالم میں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رات کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر چھوڑ کے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف تشریف لا رہے ہیں، اور رات کے عالم میں اس سفر کا آغاز ہو رہا۔ پھر آپ دیکھیے اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے جب توحید کی پہلی آواز بلند کی، پہلی آواز، ابھی بچپن کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اپنے ان لوگوں کو جو گھر والے ہیں ان کو توحید سمجھانے لگے، تو توحید کی آواز سب سے پہلے رات کو بلند کی۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَآ كَوْكَبًا، رات کی تاریکی کے اندر اوپر آسمان کی طرف یوں نگاہ دوڑائی تو ایک ستارے کو دیکھا، اسی کو دلیل بنا کر پوچھ لیا کیا یہ خدا ہے؟ اس کے بعد چاند کو دیکھا، کیا یہ خدا ہے؟ پھر دن چڑھنے پر سورج کو دیکھا، پھر پوچھا یہ خدا ہے؟ یہ کہہ کر ان کو بتایا یہ خدا نہیں ہو سکتے، یہ کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں، کبھی آ رہے ہیں کبھی جا رہے ہیں۔ اللہ کی ذات آنے جانے سے پاک ہے، اللہ کی ذات کسی کے نظام کی محتاج نہیں، یہ کسی کے نظام کے محتاج ہیں۔ اللہ چاہتا ہے تو نکل آتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو چھپ جاتے ہیں، اللہ چاہتا ہے تو طلوع ہوتا ہے سورج، اللہ چاہتا ہے غروب ہو جاتا ہے۔ یہ تو خود کسی کا پابند ہے، یہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پہلی دلیل جو ابراہیم علیہ السلام نے پیش کی، رات کے عالم میں پیش کی۔ موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت بھی رات کو ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام جب اپنے گھر والوں کو لے کے مدین سے واپس آ رہے تھے، اور قرآن حکیم بتاتا ہے کہ جب رات کے عالم میں سردی کے موسم میں جنگل کے ماحول کے اندر ایک آگ کی روشنی دیکھی کہ یہ آگ ہے، اور اپنے گھر والوں کو کہا آپ ٹھہر جائیے، میں جا کے یہاں سے کوئی آگ انگارہ لاتا ہوں یا کسی سے راستہ معلوم کرتا ہوں، جنگل میں تھے۔ لیکن جب وہاں پہنچے تو رات کو منظر کیا تھا؟ رات کو منظر یہ تھا کہ وادی سینا کے اس درخت کے پتے پتے ٹہنی ٹہنی
اور سارے کے سارے درخت سے اللہ کی تجلیات و انوارات و برکات پھوٹ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جس کو نار سمجھ رہے تھے، وہ اللہ کی تجلیات کا نور اجاگر ہو رہا تھا، نور جھلک رہا تھا۔ انی انا اللہ، اللہ نے کہا میں اللہ ہوں، میں آپ کا معبود ہوں۔ گویا نبوت مل رہی ہے رات کے عالم میں، ملاقات ہو رہی ہے رات کے عالم میں، حضور سے ملاقات ہو رہی ہے رات کے عالم میں۔ اور اسی طرح جب موسیٰ علیہ السلام 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلنے والے ہیں تو اللہ حکم کیا فرما رہے ہیں؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ۔ اے میرے موسیٰ، رات کے وقت ان بنی اسرائیل کو لے کے نکلیں، تمہارا تعاقب ہوگا، تمہارے پیچھے فرعون آئے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکل رات کے عالم، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب کا فیصلہ ہوا اور عذاب بالکل قریب آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا؟ فرمایا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اے میرے لوط اپنے گھر والوں کو لے کر رات کو یہاں سے نکل جائیں۔ آپ نکل جائیں گے تو ان پر عذاب آئے گا۔ علماء نے یہ نقطہ لکھا ہے کہ رات ہی دراصل انسان کو اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی، اللہ کے عذاب سے نجات دلانے والی ہے۔ اگر اس اندھیرے میں آ کر انسان فرش پر بیٹھ کے عرش پہ کال ملا لے اور ہاتھ اٹھا لے اور ادھر سے آنسو بہا دے تو 2 قطرے آنسو کے نکلیں گے، آپ کی جنت پکی ہو جائے گی، ہماری مغفرت پکی ہو جائے گی۔ اسی لیے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے، لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیے رات میں کتنے حرف ہیں؟ 3 حرف ہیں رات میں۔ عربی میں منتقل کریں لیل، 3 حرف ہیں لیل میں۔ 3 حرف مجھے اور آپ کو کوئی اشارہ دے رہے ہیں، کوئی خوشخبری سنا رہے ہیں، کوئی رہنمائی کر رہے ہیں۔ 3 حرف، لیل میں بھی 3 حرف، اردو میں رات کہیں تب بھی 3 حرف۔ اور میری اور آپ کی زندگی کے زمانے کتنے ہیں؟ ماضی، حال، مستقبل۔ ماضی گزرا ہوا، حال جو ابھی ہے، مستقبل جو آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے اندر اشارہ کر دیا، لوگوں اپنی ماضی کے نقصان کا ازالہ کرنا چاہتے ہو تو راتوں کو سر سجدے کے اندر رکھ کے آنسو بہا لو، ماضی کے سارے نقصانوں کا ازالہ ہو جائے گا، سارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ بلکہ اگر اخلاص کے ساتھ اور دل کے ساتھ سجدہ کر کے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی یوں ہاتھ اٹھا کے کہو گے تو ہو سکتا ہے اللہ کی رحمت اتنی جوش میں آ جائے کہ فرشتوں کو گواہ بنا کے کہہ دے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ وہ لوگ ہیں، یہ میرا بندہ ہے کہ میں نے اس کے گناہ تو معاف بھی کر دیے ہیں، بلکہ یوں کیا ہے کہ میں نے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں نے اس کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا۔